الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی، سورۃ الفرقان کی آخری رکوع، اس کی آیات پر درس ہو رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی، جن کو عباد الرحمن کے نام سے پکارا گیا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے کوئی الجھنا چاہے تو وہ اس سے الجھتے نہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، اور یہ لوگ اپنے پروردگار سے عرض کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیجیے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں تو نہ تو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ تو یہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ ہر جگہ ہی پیسہ اڑاتے رہیں، اور نہ ہی بخل کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بھی نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، اور اگر کسی آدمی نے یہ اعمال کیے تو وہ گناہ میں جا پڑے گا، اور قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. ہاں، وہ لوگ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اور جو کوئی توبہ کرتا رہے اور نیک اعمال کرے تو یہ ایک دن ضرور اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آئے گا. آج کے دور میں مایوسی بہت پھیل چکی. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، قرآن کی آیات سنتا ہے، احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو سنتا ہے، تو دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نیک بنوں. اٹھ کر چلے گئے، دل میں خیال آیا، ایک دن تک اس پر قائم رہے، اگلے دن دوبارہ گناہ کی طرف چلا گیا، اللہ کی نافرمانی کی طرف چلا گیا، تو پھر دل مایوس ہونے لگتا ہے کہ میں شاید اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ نہیں بن سکتا. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا انداز اختیار فرمایا، وہ جگہ جگہ، جیسے یہاں پر اس کے علاوہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے مسلسل معافی مانگتے رہو، مسلسل معافی مانگتے رہو. اب بھی تم مانگو، آئندہ بھی مانگتے رہو. اب تم سے گناہ ہو گیا، معافی مانگو، ہم معاف کر دیں گے.
آئندہ بھی تم سے گناہ ہو جائے تو بھی معافی مانگو، پھر بھی معاف کر دیں گے۔ استغفروا یہ عربی ہے، اردو نہیں ہے، عربی کا مضارع کا صیغہ جس کے اندر دونوں زمانے حال استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ ابھی گناہ ہو گیا توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دیں گے، اور آئندہ بھی اگر گناہ ہو جائے تو تم نے معافی مانگ لینی ہے، اللہ وہ بھی معاف فرما دیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ مایوس نہیں کر رہے، اللہ کی محبت ہے، پیار ہے۔ اللہ ماں باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے۔ ایک بزرگ نے اللہ کی محبت کو بیان کیا اپنی زندگی میں کہ رب ایسے پیار کرتے ہیں، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ۔ انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا دنیا میں تم نے لوگوں میں میری محبت بیان کی، اس لیے میں نے تجھے اپنی محبت عطا فرما کر جنت میں داخل کر دی۔ آج ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، رزق کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، بجلی کا بل، گیس کا بل، فلاں چیز، مہنگائی، اور آدمی پریشان ہے۔ اور ان پریشانیوں میں مزید پریشان اور نہیں ہو، رب کی طرف آ جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا نتیجہ 2 چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک دل میں غم آتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اور نمبر 2 اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب نہیں رہتا۔ کوئی بیٹا اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے تو ماں باپ کے قریب رہے گا، دور ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ سب کو پتا ہے جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا وہ قریب کیسے رہے گا، وہ دور رہے گا۔ جو ماں باپ کی بات مانتا ہے قریب ہو جائے گا، جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ اللہ سے قریب کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو دور ہو جائے گا۔ تو دوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو توبہ کا تریاق عطا فرمایا، یہ ایسا تریاق ہے اگر ہم اس کو استعمال کر لیں، رب کے سامنے آ کر 4 شرائط جو میں نے عرض کی تھی اس کے ذریعے توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دوری کو جو گناہ کی وجہ سے دور ہو چکا تھا، توبہ کرنے کی وجہ سے اپنی حضوری اور قرب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے دل میں جو غم آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم کو سکون میں بدل دیتے ہیں، سکون آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان اپنی زندگی میں غور کرے، ہم دیکھیں جب گناہ ہوا دل غمگین ہو گیا، پشیمان ہو گیا، پریشان ہو گیا، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، کسی چیز میں توجہ ہی نہیں ہوتی، کبھی دل اچاٹ ہو گیا میری چیز سے۔ اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگ لیتا ہے اور رو لیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل بالکل صاف شفاف ہو گیا، الحمدللہ، سکون آ گیا۔ اللہ اسی وقت دے دے، ایسا نہیں کہ بعد میں دیا جائے گا، نا اسی وقت ملتا ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادھار سودا ہے، نقد ملتا ہے۔ یہ ذہن میں آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو جنت ادھار کی، جنت ادھار ہے، تم ابھی تو کیا بات کر رہے ہو؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، اور خوف خدا کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیا، گناہ نہ کیا، دل میں خیال آیا بد نظری کر لو، نہ کیا، دل میں خیال آیا یوٹیوب پر کسی گندگی کی طرف چلا جاؤں، وہ بندہ، وہ بندی، وہ مرد، وہ عورت اس طرف نہیں گئے، اپنے آپ کو روک لیا، اللہ سے ڈر گئے، اللہ سے ڈر کر اس گناہ سے بچ گئے، فرمایا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ جنت فی الدنیا، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ مفتی بغداد، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر روح المعانی عربی کے اندر 25 جلدوں کے اندر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں جنت فی الدنیا و جنت فی العقبہ، اللہ ایک جنت تو آخرت میں دیں گے، فرمایا ایک جنت اللہ دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کہا دنیا کی جنت کون سی ہے؟ آخرت کی جنت کا پتہ یہ نعمت ہے، دنیا کی جنت کا کیا ہے؟ کہا حضور مع المولا، اس بندے کو اللہ کی حضوری مل جاتی ہے۔
جس کو اللہ مل گئے اس کو کس چیز کا غم ہے؟ جس کے دل میں مولا آ جائے اس کو کس چیز کا غم ہے؟ دنیا کے اندر کسی انسان کا وزیر اعظم سے رشتہ داری ہو، صدر سے رشتہ داری ہو، کہا جی میری وزیر اعظم سے رشتہ داری، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، میرا کام بن جائے گا، صدر سے میرے تعلقات ہے، کام بن جائے گا۔ اور جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، جو خالق الخلق، احکم الحاکمین، مالک الملک، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا، وہ جس کے ساتھ ہو جائے اس کو کس چیز کا غم ہے؟ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ایک غم صرف اپنے دل میں رکھو، یہ دنیا کے تمام غموں سے نجات ہو جائے گا۔ ایک غم وہ اللہ کا غم ہے، بس غم اللہ تبارک و تعالیٰ کا غم رکھے، خود بخود نجات ہو جائے گی سارے غموں سے۔ اور فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے معافی مانگو۔ کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کیونکہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ قربانی میں جانور لے کر آتے ہیں، جو قربانی میں جانور چند دن پہلے لے کر آتا ہے اور اس کی نگہداشت کرتا ہے تو جانور کو مالک سے، مالک کو جانور سے محبت ہو جاتی ہے، پالی ہوئی چیز۔ اس لیے کئی مرتبہ مشاہدہ ہوا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جس وقت وہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں، بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں، وہ جانور کا مالک بھی رو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو محبت ہو گئی۔ خود جانور کی آنکھ میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، اس کو بھی محبت ہو گئی، پالی ہوئی چیز سے محبت ہو گئی۔ ربکم لا کر اشارہ فرما دیا، اللہ تمہارے پالنے والے وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ رب نازل فرما کر اللہ نے اپنی محبت دکھائی کہ تم اپنے رب کے سامنے آ رہے ہو جو پالنے والا ہے، اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے۔ ذرا آ کر تو دیکھو، تمہارے آنے میں دیر ہے، رب کی رحمت کے نزول میں دیر نہیں ہے۔ آئے تو صحیح۔ اور کتنے ایسے واقعات بندے نے آنے میں دیر کی، اللہ کی طرف سے مغفرت میں دیر نہیں ہوئی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیر کا واقعہ لکھا ہے، پیر سے مراد بزرگ۔ چنگ ایک آلہ ہوتا تھا، جس طریقے سے آج کل موسیقار ان کے ہاتھوں میں گٹار ہوتے ہیں، موسیقی کے آلات ہوتے ہیں جن کو بجاتے ہیں، ایسے وہ چنگ ایک آلہ تھا، چنگی، اس نام سے وہ مشہور ہے چنگی۔ وہ چنگ آلہ تھا، بجایا کرتے، جوانی تھی، جوانی کے اندر آواز اچھی ہے، لوگ مرتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہے گلوکاروں پر مر رہے ہیں۔ گلوکاروں پر مرنے کا کیا فائدہ؟ جو دنیا جو مٹی کا بنا ہوا اس پر مر کر مٹی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ گانے پر فدا ہو رہے ہیں، بچے بچیاں، جا رہا ہے کانوں میں ہیڈ فون لگا رہا ہے، گنگناتا ہوا جا رہا ہے۔ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا بیٹا ہے۔ اس کی زبان سے تو اگر گنگنانا تھا تو اللہ کا گن گاتا، یہ گنگناتا تو رب کا قرآن گنگناتا، یہ گنگناتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو گنگناتا، یہ دنیا کی باتیں گنگناتا ہے۔ اور وہ بھی وہ چیزیں جو گندگی کی طرف لے کر جانے والی، وہ اللہ سے دور کرنے والی۔ ہم سمجھتے شاید دنیا کے اندر اس چیز کے اندر جائے گا، مزہ ہے، مزہ کس چیز میں؟ وہ خود سوچے، ہر انسان ہم اپنے آپ کو رکھے کہ گناہ کر کے کس انسان کو مزہ آیا ہے؟ کیا گناہ کرنے کے بعد اس کی زندگی میں مزیداری آئی ہے یا تکلیفیں آئی ہیں؟ اس کے دل میں سکون آیا ہے یا بے چینی آئی ہے؟ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر تنگی پیدا ہوئی ہے یا دل کے اوپر رحمت نازل ہوئی ہے؟ اگر یہ اچھا کام ہوتا ہے، جس وقت بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے وقت گانا گاتے نا، کیوں نہیں گاتے؟ میرے مرشد اللہ فرمایا تھے، سوچو کوئی آدمی مر گیا، گھر میں ٹی وی بھی بند ہو جاتا ہے، ہاں چند دن کے لیے موبائل پر بھی یوٹیوب بند ہو جاتی ہے، دل پر چوٹ لگتی ہے، یہ مر گیا، ہمارا بھی نمبر آنے والا ہے، دل پر ایک اثر ہوتا ہے، مرنے والا اثر چھوڑ کر جاتا ہے، چند دن تک اثر رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ بندہ سیدھا سیدھا نیک، اور وہ مرنے والے کے بیٹے نمازوں میں آ رہے ہیں، فجر میں آ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ڈر پیدا ہو گیا دل کے اندر۔ یہ خوف اللہ چاہتے ہیں مستقل رہے، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ دونوں جب انسان کے دل میں رہتے ہیں، بندہ رب کی طرف چلتا رہتا ہے اور چل چل کر وہ رب تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کام تو یہ کرنا ہے۔ تو وہ گنگناتے تھے، لوگ فدا ہوتے تھے اور آ کر پیسہ بھی دیتے تھے، گانے والے کو پیسہ دیتے، پیسہ لوٹاتے ہیں، پیسہ دیا۔ آج کل شادیوں میں یہی کام ہو رہا ہے، رات کو وہ جن کو آج کل نئے نام دے دیے نا، پہلے ان کو لفظ وہ والا استعمال کیا جاتا تھا جو ہم ضمانت میں لینا گوارا نہیں کرتے، ایسا لفظ استعمال ہوتا تھا گانے والوں کے لیے۔ آج کل یہ چونکہ ایک ترقی بن گئی، کہا جی گلوکار، فنکار کو بلایا، فنکارہ کو بلایا، ناچ رہی ہے وہ، گلوکار کو بلایا، ناچ رہا ہے وہ، اچھے بڑے نوجوان لڑکے جن کے چہروں پر داڑھی ہے، نمازوں کے پابند ہیں، شادیوں میں ناچ رہے ہیں۔ کیا سبب دیں؟ ہماری جوانیاں اس لیے اللہ نے جوانی اس لیے دی تھی
رب تعالیٰ نے یہ جوانی اس لیے دی کہ اس کی جو جوانی اور جو زندگی دی ہے، اسی کی دی ہوئی زندگی کو، اسی کی دی ہوئی جوانی کو، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو، اس کی دی ہوئی دھرتی پر کھڑے ہو کر الگ اعلان بابا کے رول اس کی نافرمانی کی جائے۔ کیسے رب کی رحمت نازل ہوگی؟ بچیاں گھروں میں ناچ رہی ہیں، مائیں خوش ہو رہی ہیں کہ میری بچی ناچتی ہے، اور نعوذ باللہ ماشاء اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو، میری بچی کو، نعوذ باللہ ماشاء اللہ ناچ رہی، نعوذ باللہ۔ کفر کا خدشہ ہے، گانے کے اوپر ماشاء اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ۔ آج حالت یہ، وہ بچہ ڈانس کرتا خوش ہوتے ہیں کہ بڑا ڈانس آ گیا اس کو، یہ دیکھو فلاں فنکار کی طرح ناچ رہا ہے۔ یہ کل جب ہماری آنکھوں میں دھول ڈالے گا پھر پتہ چلے گا کیا ہوا، پھر رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ کل یہی بچہ کان پکڑنے والا ہے ہمارا، کل یہی بچہ ہمارا گریبان پکڑنے والا ہے۔ ایک لڑکے کا مقدمہ عدالت کے اندر چلا، چور تھا، بڑی بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا، آخر پکڑ کے اب فیصلہ ہوا عدالت کے اندر پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے۔ اس کا حال یہ کہ اس نے بڑی چوریاں کرنی، بدماشیاں کرنی اس نے پوچھا تیری آخری خواہش؟ کہا میری آخری خواہش ہے کہ میری ماں کو بلایا جائے، میں نے اس سے بات کرنی۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، ماں کو اس نے قریب کیا کہ ماں قریب آ جائے، کان میں بات کرنی ہے۔ جب وہ قریب کان لائی تو کان کے اوپر اس نے کاٹ دیا، ماں زخمی ہوگی، بڑی مشکل سے چھڑایا۔ کہ تو نے کیا کیا ظالم کے، اپنی ماں کے کان کو کھا گیا؟ کہ اس ماں کی وجہ سے آج میں اس پھانسی کے پھندے پر پہنچا ہوں، اس ماں کی وجہ سے۔ جس دن میں نے اسکول پڑھتے ہوئے کسی کا شارپنر، کسی کی پینسل گھر لے کر آیا، اس ماں نے وہ دیکھی لیکن مجھے کچھ نہیں کہا۔ اگر یہ اس دن مجھے روک دیتی چوری سے، آج اتنی بڑی بڑی چوریوں تک میری نوبت نہ آتی۔ میری نوبت اس کی وجہ سے یہاں تک پہنچی، اس لیے میں نے ماں کے کان کو ہی کاٹا ہے ابھی، یہی میری وجہ سے، اس کی وجہ سے پہنچا، اور کل قیامت میں یہ گریبان پکڑنے والا ہے۔ مائیں معمولی بات نہ سمجھے، ماؤں کی ذمہ داری تربیت ہے، ماؤں کی ذمہ داری اپنی اولاد کو، ایک مرغی کے بچے، مرغی اپنے بچوں کو کس طرح سنبھال کے رکھتی ہے، جب اس کو کہیں خطرہ ہو اپنے پروں کے اندر چھپا دیتی ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرو، اپنے قریب قریب رکھو، اس طرح کرو ان کے اندر کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ دعا تو کر رہے ہیں اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنا دے جب ہم نے کام ہی اس کو ایسا سکھایا جو آنکھوں کے اندر دھول ڈالنے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانی والا ہے؟ کیسے آنکھوں کے اندر ٹھنڈک بنے گی؟ ٹھنڈک تو تب بنے گی جب اس بچے کے دل میں ہم نے ایمان مضبوط کیا ہوتا، جب اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مضبوط کی ہوتی، جب صحابہ کرام کی محبت ڈالی ہوتی، قرآن کی اس کے اندر محبت ڈالی ہوتی، اس کو قرآن کا عاشق بنایا ہوتا، اس کو نماز کا سچا عاشق بنایا ہوتا، تب پتہ چلتا نہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ سمجھنا چاہیے اگر آج بھی ہم دور ہو گئے تو قریب آ سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے توبہ طائب ہوگا، توبہ کرنا شرط۔ تو گلوکار تھا، لوگوں نے پیسے لٹائے، لیکن آخر کب تک؟ جوانی ایک دن بڑھاپے میں تبدیل ہونی ہے، اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف آ گیا، اور جوانی کا موقع، جوانی توبہ کرنے کا زمانہ ہے، جوانی بنانے کا زمانہ ہے، بڑھاپا نہیں۔ بڑھاپا نہیں۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں ارے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو جوان ہے۔ کوئی بھی بچہ اگر نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، جوان 17-18 سال کا ہے، نیکی کی طرف آیا تو ساتھ والی پڑوسن گھر میں آ جاتی ہے۔ پڑوسن، ابھی گھر کی بات نہیں کی، پڑوسن آ گئی تو ہر بچے کو کیا ہوا؟ آج کل کن کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے؟ غلط لوگوں کے پاس اٹھ رہا ہے۔ ابھی تو موج کرنے کا زمانہ ہے، اس کو کس نے ایسا بنا دیا؟ بجائے نیکی میں تعاون کرنے کے نیکی سے روک رہے ہیں۔ آج حالت گھروں کی یہ روکا جا رہا ہے۔ اگر وہ نیک بن رہا ہے، اگر وہ چہرے پر سنت رسول سجا رہا ہے، نعوذ باللہ وہ اس کو پسند نہیں آ رہے۔ اگر اس کی شلوار ٹکنے سے اوپر ہو رہی ہے، نعوذ باللہ پسند نہیں آ رہے۔ کہ تجھے لڑکی کون دے گا؟ کیوں؟ داڑھی والے کو لڑکی نہیں ملتی، یہ لڑکی دنیا والوں نے دینی ہے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، یہ بندوں کا فیصلہ ہے۔ عجیب دنیا کے اندر یہ ڈرامہ چل رہا ہے، بس دین سے روکنے کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کر لو تاکہ یہ دین سے رک جائے۔ یہ نہیں کہ اس کی پیٹھ تھپکائیں، شاباش میرا بیٹا تو آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، بہت اچھا چل رہا ہے، تو بہت نیک بن رہا ہے۔ نہیں، حالت گھروں میں یہ لگی پڑی ہے، اپنی بھی تصویریں بنا رہے ہیں، اپنی موویاں بنا کر ٹک ٹاک پر چھوڑی، اپنی اولاد بھی یہی کام کر رہی ہے، ٹک ٹاک پر اپنی موویاں بنا کر چھوڑ رہے ہیں اور خوش نمائی سمجھتے۔ اور نیا فیشن آ گیا نا، اب تو ٹک ٹاک تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی گناہ ہی نہیں، جرم نہیں، پیچھے گانا لگا دو، آگے بچی اپنا ڈانس کر رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے، نعوذ باللہ، بڑا خوش ہوتے ہیں کہ کیا کام کر لیا۔ اور یہی وہ کام ہے جو گھروں میں آگ لگانے والے ہیں، یہی وہ کام ہے جو ہماری زندگیوں کو جہنم بنانے والے ہیں، یہی وہ کام ہے جو گھر میں نحوست ڈالتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی جہاں ہوگی وہاں کبھی رحمت نہیں آ سکتی۔
تو حضرت پیر چنگی رحمت اللہ علیہ یہ اس وقت دور سے اللہ سے بوڑھے ہوئے تو لوگوں نے پیسہ دینا چھوڑ دیا، آواز بھدی ہو گئی، اب آواز کہاں سے نکالے؟ بوڑھا ہو گیا تو آواز کہاں سے اچھی ہوگی؟ اب آواز بھی ایسی ہو گئی، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ پیسہ ختم۔ اب حالت یہ آ گئی کہ فاقوں پر فاقے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب دل پر چوٹ لگی۔ اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ کوئی بھی ہو، کسی حالت میں ہو، چاہے وہ کتنے برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، لیکن اللہ کی طرف آ جائے۔ آج بھی موقع ہے۔ یہ دنیا اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں زندگی گناہوں کے لیے نہیں دی، اللہ کو یاد کرنے کے لیے دی ہے، مولا کو یاد کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر اب بھی دور رہے تو اب آ جائے، اب آ جائے، کوئی کسی بھی حالت میں ہے اب آ جائے رب کے در پر اور آ کر اللہ سے معافی مانگے۔ تو دل میں چوٹ لگی کہ میں نے کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے آج میری آواز کے اوپر عاشق تھے، آج میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہاں، جا کر مدینے کے قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں لیٹ گیا کہ اب تو بس فاقے پر فاقے، اب تو مرنا ہی ہے۔ وہاں جا کر رویا، وہاں جا کر اللہ کے سامنے رویا، بہت رویا، یا اللہ میں آپ کے اوپر اپنی جان فدا کرتا، آپ پر اپنی جوانی لگاتا، میں نے کس کام پر لگا دی، آج سبوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آج مجھے یاد آیا کہ آپ اللہ ہیں، آپ کے اوپر میں کرتا، روتا رہا، ادھر وہ رو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوا، اس کے دل میں ندامت آئی، اس نے سچی توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہا جاتا اتنے سال کے بعد آیا، جوانی تو نے دنیا والوں پر لوٹا دی، اب بڑھاپے میں ہمارے پاس آیا۔ نہ، یہاں تانا نہیں دیا جا رہا، یہاں آ گیا، بس آنے کی دیر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جاؤ مدینے کے قبرستان میں ہمارا ایک پیارا لیٹا ہوا ہمیں یاد کر رہا ہے، اس کو جا کر بتاؤ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جا کر ہمارا سلام دو اور بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کر دو کہ آج کے بعد تجھے کبھی فاقہ نہ ہوگا، بیت المال سے تیرا وظیفہ جاری کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے، بات کر گئے، دیکھو کون لوگ، کیسا آدمی ہے، یہ کون ہے؟ جا کر ڈھونڈا مدینہ قبرستان کے اندر ایک قبر میں، دیکھا ایک قبر میں یہ لیٹا ہوا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ڈر گیا، اٹھایا اور اس کو کہا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ وہیں گر کر رونے لگا کہ جن لوگوں پر میں نے اپنی جوانی فدا کی تھی آج تو وہ میرے کام نہ آئے، جس اللہ کو آج میں نے آ کر اب پکارنے لگا اس اللہ کی طرف سے ایسا جواب آیا کہ وقت کا امیر المؤمنین آج میرے پاس آ کر رب کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر کے ایسا نیک بنا کہ آج نام پیر چنگی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ کون ہے آدمی؟ رب تعالیٰ سے دوری میں ملتا کیا ہے؟ ہماری زندگی ہم دیکھیں خود کہ اللہ سے دور ہو کر ملا کیا؟ سوائے پریشانیوں کے، سوائے غموں کے کچھ نہیں ملا۔ رب کی طرف آ کر تو دیکھے، اپنے مولا کو راضی کر کے تو دیکھے، اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندے کو دھتکارتے نہیں ہے، یہ جب بھی آئے گا رب تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنائیں گے۔ میرے مرشد رحمہ اللہ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے عجیب مثال دی، فرمایا بچہ اگر پخانہ کر دے، بچہ اگر پیشاب کر دے، ماں نے پکڑا ہوا تھا، ماں کے کپڑے خراب ہو گئے، ماں کبھی چھری لے کر اپنے بچے کو کاٹ دیتی ہے کہ تو نے پیشاب اور پخانہ کر دیا؟ نہیں، ماں اس کو لے کر جاتی ہے، اس کو جا کر صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے، غسل کر دیتی ہے، دینے کے بعد اچھے کپڑے پہنا کر، پاؤڈر لگا کر، خوشبو لگا کر اس کو اپنے ساتھ لگاتی ہے، اس کو بوسہ دیتی ہے، اس کو اپنے قریب کرتی ہے، یہاں تک کہ ماں نے گھر میں جتنے کپڑے اس بچے کے لیے بنائے اس کو پیچس لگ گئے، ایک ایک کپڑا خراب ہوتا کیا، وہ دھو دھو کر لٹکاتی رہی۔ یہ سردیوں کے زمانے میں وہ سردی کی وجہ سے وہ خشک نہیں ہوئے، اب ماں کے پاس کپڑا نہیں بچا، اب ماں نے دوبارہ ناپاک کر دیا۔ اس نے جب آخری کپڑا اتارا تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اپنے دوپٹے کے اندر اپنے بچے کو صاف کر کے پاک کر کے اپنے دوپٹے میں لپیٹ لیتی ہے اور اپنے سینے میں لگا لیتی ہے۔ میرے مرشد فرماتے ارے بندہ جب بھی رب کے در پر آئے اس سے گناہ ہو گیا، اس نے رب کی نافرمانی کر دی، اس نے اللہ نے جو اس کو تقویٰ کا لباس دیا تھا اس کو ناپاک کر دیا، جب بھی رب کے در پر آ کر معافی مانگے گا اللہ ہر مرتبہ نیا لباس تقویٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ماں کے پاس تو لباس ختم ہو جاتا ہے لیکن رب وہ ہے جس کے پاس لباس تقویٰ ختم نہیں ہوتا، جب بھی آ کر توبہ کرے گا اللہ لباس تقویٰ عطا فرما کر اس کو اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے کو ہم نے کیوں ناراض کر دیا؟ ایسے پیارے کو کیوں ناراض کر دیا؟ ایک بچہ، فرما بردار بچے کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتا، ایک بندہ اپنے اللہ کو ناراض کر کے زندگی میں گنگناتا پھر رہا ہے۔ اس کو کھانا کیسے اچھا لگا کہ میرا اللہ ناراض ہے مجھ سے، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟
وہ لڑکیوں سے باتیں کر کے رات اپنی خراب برباد کر کے اس کو سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ کیسے سو جاتا ہے وہ؟ اس کو نہیں ہے دل میں آتا کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا، اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، جس کے سوا ہمارا کوئی ہے نہیں، جائیں گے کہاں؟ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھاؤ ان کی طرح کوئی اگر ہے، ان جیسا کوئی ہے تو لا کر دکھاؤ تو صحیح۔ وہ تو ایسا پیار کرنے والے ہیں، ایسا پیار کرنے والے۔ بندہ اگر گناہ کر کے توبہ کر لے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے آنسوؤں کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے قدردان ہے، اگر کبھی دوبارہ گناہ ہو جائے تو دوبارہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو جاؤ اس کے دل میں توبہ کی توفیق ڈال دو، یہ ہمارے در پر ایک مرتبہ آ کر سچی توبہ کر کے گیا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ حضرت ذوالنور مشری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے کر جا رہے تھے، عجیب بات ہے، فرمایا کہ میں ذرا وہ نہر یا دریا تھا اس کے کنارے جا رہا تھا، میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک بچھو جنگل سے بھاگتا ہوا آیا اور وہ آ کر اس دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، یہ دریا کی نہر کی جو اس کے کنارے کھڑا ہو گیا، تو اور اندر سے کچھوا نکلا، وہ اس کے قریب آیا، جب آ کر کھڑا ہوا اس نے چھلانگ لگائی، بچھو نے کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور وہ کچھوا دوسری طرف چلنے لگا، تیر کر وہاں جانے لگا۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عجیب نظام ہونے والا ہے، یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے، کیا رب تعالیٰ کا انتظام ہے، یہ آ کر ادھر کھڑا ہوا، اس کے لیے سواری کا انتظام ہو گیا اور ادھر جا رہا ہے۔ فرمایا میں نے بھی کشتی پکڑی اور دوسرے کنارے پہنچا، جب وہ دوسرے کنارے کے قریب پہنچا کچھوا تو اس بچھو نے چھلانگ لگائی خشکی پر، چل دیا آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے آگے جا کر کیا دیکھتا ہوں عجیب منظر، ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست پڑا ہے، بے ہوش پڑا ہے، مکھیاں بن بنا رہی ہیں، کہ میں ڈر گیا یہ بچھو اس کی طرف جا رہا ہے، مبادا کاٹے اس کو جا کر، کہ میں تو حیران رہ گیا کہ اس نوجوان کے قریب ایک سانپ آ کر اس کو ڈسنے لگا تھا، ایک سانپ آ کر، یہ بچھو بھاگتا ہوا گیا اور اس نے سانپ کے اوپر جا کر اپنا ڈنگ مارا، یہ تیز تھا اس کا زہر، اور فوراً یہ سانپ مر گیا، بس یہ کام کیا واپس چل دی۔ کہ میں اس نوجوان کے پاس آیا، اس کے چہرہ دھویا، وہ بیدار ہوا تو دیکھ کر سانپ مرا ہوا ہے، شکریہ ادا کرنے لگا، فرمایا میں نے نہیں، تیرے رب نے تجھے بچایا ہے، تو نشے کی حالت میں مدہوش پڑا تھا، تو اپنے رب سے غافل پڑا تھا، تو گناہ کے اندر تھا، تب بھی اللہ نے تیری حفاظت کا انتظام کیا کہ دور سے ایک بچھو کو بھیجا تیری حفاظت کے لیے۔ ظالم تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بس دل پہ چوٹ لگی کہ کیسا پیارا اللہ ہے، اس نے اس حالت میں بھی مجھے نہیں چھوڑا، بس اسی وقت حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر کے اللہ کے پیاروں میں شامل ہو گئے۔ آج ہم خود سوچیں، ہمارے ساتھ آنا کے ساتھ مسئلہ ہے، کانوں میں کیا ہم روئی ڈال کر سوتے، ناک کے نخروں میں روئی ڈال کر سوتے، رات کو کوئی زہریلا کیڑا ہمارے کان کے ذریعے اندر جا سکتا ہے، ناک کے ذریعے اندر جا سکتا ہے، رب تعالیٰ کی حفاظت کے فرشتے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، دائیں بائیں سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جذب ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ نے بلایا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں، اس رب کی کرم نوازی ہے، خواتین آئی ہیں، رب کی کرم نوازی اور مہربانی ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ میری طلب بھی آپ کی طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی اور آپ کی طلب بھی ان کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، رب تعالیٰ کھینچ کر لاتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے۔ تو ایسے پیارے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، ایسے پیارے اللہ کو کیوں ناراض کریں؟ ہاں انسان ہونے کے ناطے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، ہم سے جب بار بار گناہ ہوتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، سو لوگ بھی کہتے ہیں، دائیں بائیں کے لوگ بھی کہتے ہیں، نفس بھی کہتا ہے تو اللہ کا نہیں بن سکتا، تو پیارا نہیں بن سکتا۔ ارے کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر ہم متقی لوگوں میں شامل نہ ہوئے، یعنی ایسے لوگوں میں جن سے گناہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے، جو اللہ کے ایسے پیارے بن گئے، اب دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو اس کو رد کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اگر ہم ان لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ ایسے لوگوں کو اپنا پیارا اور محبوب بنا لیتے ہیں جو بار بار اللہ سے آ کر توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا نا، اس لیے تواب بار بار توبہ کون کرے گا؟ جس سے بار بار گناہ ہوگا وہ بار بار توبہ کرے گا۔ اگر متقی میں شامل نہیں ہو سکتے تو تائبین میں شامل ہو جائے، بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، یہ تو اختیار میں ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متقی بننا کون سا بہت مشکل ہے، فرمایا اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ وضو کرتا ہے دوبارہ کیا نہیں کرتا؟ باوضو رہنا کوئی مشکل ہے، وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر لیا، وضو ٹوٹ گیا دوبارہ وضو کر لیا۔ ہر نماز کے لیے وضو کرتے کہ نہیں کرتے؟ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فرمایا ایسے ہی توبہ ٹوٹ گئی، دوبارہ توبہ کر کے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لو۔
پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لو، پھر ٹوٹ گئی پھر توبہ کر لو. توبہ کرتے رہنا ہمارا کام ہے. ایک دن وہ دن آئے گا کہ اللہ ضرور اپنے پیاروں میں شامل فرما لے، کہیں نہیں جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمیں عطا فرما ہے. لیکن توبہ کے سہارے گناہ نہیں کرنا. یہ نہیں میں گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، نہ، یہ گناہ کرنا نہیں ہے. ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کا تریاق ہے. آج دنیا میں مرہم ملتے ہیں نا کہ کٹ لگ جائے، فلاں جیل لگائے تو آپ کا کٹ ٹھیک ہو جائے گا. ہے کوئی آدمی ایسا؟ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے، لاؤ بھائی تجربہ کر کے دیکھتے، تیرا ہاتھ ذرا کاٹ کے دیکھتے ہیں چھری سے، اس کے بعد جیل لگا دیں گے. ہو گئے کہ اپنے پاس رکھ اپنا کم اپنا ہاتھ کاٹ کے دے. میرا ہاتھ کاٹنے لگا ہے، کاٹے گا کوئی؟ نہیں کاٹے گا. جیل کس لیے بنائی؟ اس لیے بنائی کہ ہاتھ کاٹ کے لگاؤ، یا ہاتھ کٹ جائے تو لگاؤ. کٹ جائے تو لگاؤ. کوئی جان بوجھ کر اپنے آپ کو زخمی نہیں کرتا، کٹ جائے تو لگاؤ. توبہ بھی اس لیے دی ہے اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو اس تریاق کو استعمال کر لو. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا اسی بات پر. فرمایا کہ ہندوستان کے اندر جب تھے، فرمایا ہمارا گھر ایسے علاقے میں تھا جہاں بچھو بہت رہتے تھے، بچھو بہت ہوتے تھے گھروں میں، اور لائٹ کا یہ انتظام تو تھا نہیں، لالٹین جلایا کرتے تھے. لالٹین سے جتنی روشنی ہوگی اس میں کام کر لیا. تو فرمایا کہ بچھو اگر کسی کو کاٹ لیتا تو وہ بندہ میرے پاس آتا، مجھے قرآن کریم کی کچھ آیات پتہ تھی، میں وہ پڑھ کر دم کرتا تو وہ بچھو کا زہر ختم ہو جاتا، شفا ہو جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں شفا ہے. تو میں ایک دن میری اہلیہ نے کہا کہ مجھے اسٹور میں جانا ہے، وہاں سے کوئی چیز لینے جانا ہے. تو وہ حضرت کام کر رہے تھے اپنا لالٹین میں، ایک ہی لالٹین کی. تو اب لالٹین تھوڑی سی مجھے دے دے، میں جا کر دیکھ لوں وہاں کوئی چیز لے لوں، ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی بچھو مجھے کاٹ لے، اندھیرا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا بچھو کاٹنے کا تو میں دم کر دوں گا، دم کرتا رہا ہوں، دم کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ لے آؤ. وہ گئی تو وہ جا کر زمین سے جو چیز اٹھانے لگی، اللہ کا کرنا وہاں بچھو تھا، ہاتھ میں کاٹ لیا. تو آئی کہ مجھے کاٹ لیا. فرمایا میں نے ایک بار نہیں کئی بار دم کیا، وہی دم جس سے سب لوگوں کو فائدہ ہوا لیکن میری اہلیہ کو فائدہ نہیں ہوا. واقعہ سنا کر فرمایا کہ توبہ کے سہارے گناہ نہیں کرنا، یہ سمجھ کر کے توبہ کر لیں گے، آگے توبہ کی توفیق کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اگر توبہ کے سہارے گناہ کیا، ایسا نہ ہو کہ توبہ کی توفیق نہ ملے، پھر کچھ بھی کرتے رہو پتہ ہی نہ چلے تمہارا. اور نعوذ باللہ وہ گناہ کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کیا جواب دیں؟ کیا جواب دیں؟ آج کل تو سب ہے، کیسے کتنے ایسے لوگ سامنے آتی ہیں یہ چیزیں، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، آتی ہیں، بھیجا جاتے ہیں، واٹس ایپ پر بھیج رہے ہیں. ایک آدمی ڈھول بجا رہا ہے، ڈھول بجاتے ہوئے مر گیا، ڈھول بجاتے ہوئے وہ گرا تو گرتے ہوئے بھی ڈھول بجاتا رہا، اسی حالت میں مر گیا. اب کل قیامت میں بھی وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. جو جس حالت میں جو کام کرتا ہے اسی حالت میں مر گیا. اور بعض ایسے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، سبحان اللہ. اب اٹھیں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے. بعض سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا، سجدے سے ایسی حالت میں اٹھائے گئے. کیسی مبارک موت ہے، ہمیں خود سوچنا چاہیے ہمیں موت کیسی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم تقوی اختیار نہ کر لو، اللہ کے پیارے نہ بن جاؤ. تو اشکال ہوا کہ موت تو اپنے اختیار میں نہیں، تمہیں موت تو اختیار میں نہیں، زندگی تو اختیار میں ہے نا. زندگی کے اندر نیک عمل کرنا یا برا کرنا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں. میں اپنی زندگی ایسی بنا لو کہ اللہ کی فرما برداری میں ہو، تو جس کی زندگی اللہ کی فرما برداری والی ہوگی موت بھی اللہ کی فرما برداری کی حالت میں آئے گی. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی نافرمانی میں آئے. اور جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی والی ہوگی اسی حالت میں مرے گا. اللہ بچائے، ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. کیسے ایسی ایسی جب خبریں آتی ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، رشک آتا ہے سبحان اللہ، رب کا نام لیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. ہمیں بھی آتا ہے تو ہماری موت کیسے ہے؟ ہم بھی اپنے آپ کو ویسا بنائے نا کہ جیسے ان کی موت ہے ویسے ہماری بھی موت آ جائے. لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، قدم بڑھا لیں. ہم قدم بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، آگے تک پہنچا دینا اللہ کا کام ہے. ہم اپنا کام تو کریں، ہم تو گناہ چھوڑے نہیں، ہم تو اپنے موبائل کو گندگی کو چھوڑے نہیں اور سمجھے کہ کام ہو جائے گا. ایسے کیسے ہو؟ کچھ تو کام کرنا پڑے گا، کچھ تو آگے بڑھنا پڑے گا، کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. جس کی جیسی قربانی ویسی اس پر اللہ کی مہربانی. قربانی دیتے جاؤ، پھر دیکھو کہ رب تعالیٰ کیا کرتے ہیں. محی سننا حضرت مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک چور آیا. اچھا اس سے پہلے یہ عرض کر دوں، توبہ جب ہو جائے، میں پچھلی مرتبہ کر چکا، نیک اعمال ہے، نیک اعمال. اب کتنا بھی دل گناہ کو چاہے گناہ کی طرف نہیں جانا. جگر مراد آبادی شاعر تھے،
شعر کہا کرتے تھے، آل انڈیا شاعر تھے، بڑے تھے، شراب پیتے تھے بہت زیادہ، اتنی پیتے تھے شراب کہ 2 آدمی ان کو مشاعرے میں اٹھا کر لے کے جاتے تھے، اتنی شراب پیتے تھے. لیکن تھے تو دل میں آ گئی ایک دن کہ اب تو روز حساب کا ہے دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب تو روز حساب کا ہے دھڑکا. زبان سے یہ شعر نکلا، دل پہ لگ گیا کہ بے حساب شراب پی لی، اب میں اللہ کا سامنا کس منہ سے آگے کروں گا. ملاقات ہوئی خواجہ صاحب سے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان سے کہا کہ یہ آپ نے تو دنیا پڑی ہوئی ہے، یہ آپ کی ٹوپی، گول ٹوپی، اور آپ نے کرتا، اور آپ کے ہاتھ میں تصویر، چہرے پر داڑھی کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہوں. نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ نیک بنتا ہے. بچے کو درزی بنانا ہے تو درزی کے پاس چھوڑتے ہیں، درزی بن جاتا ہے. موچی بنانا ہے، موچی کے پاس بیٹھ کر موچی بن جاتا ہے. کہ چھوڑ کے آتے کہ نہیں آتے، فلاں کو فلاں کے پاس چھوڑ کے آ جاؤ، بن جاتا ہے. نیک بننا ہے تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، نیک لوگوں کی خدمت میں بیٹھنا پڑے گا. اللہ وہ چیز دل میں منتقل کر دیں گے. جس طرح دنیا میں راستے، اس راستے سے جائے فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، دل کو دل سے راستہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں دل سے دل تک پہنچتی ہیں، دل سے دل تک پہنچتی ہیں. یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کرتے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کرتے. یہ آگ لگتی نہیں، لگائی جاتی ہے. ایک آگ گھروں سے گھروں کو لگتی ہے، ایک آگ دل سے دل کو لگتی ہے. گھر سے گھر کو آگ لگتی ہے، تباہ ہو جاتا ہے. دل سے دل کو آگ لگتی ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. جو دل سے دل کو آگ لگتی ہے تو کہا اچھا میں بھی جا سکتا ہوں وہاں پر، لیکن میری شرط ہے کہ شراب نہیں چھوڑوں گا، شراب پیتا رہوں گا. میں اچھا پوچھ کر بتاؤں گا. حضرت کے پاس گئے کہ آل انڈیا شاعر ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں شراب پیتا رہوں گا. فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا کہ میں پوچھ کر بتاؤں گا. فرمایا واہ خواجہ صاحب، ان کو آپ آنے دیتے، آنے تو دو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافر آتے رہے کہ نہیں آتے رہے؟ تو ایک مسلمان اگرچہ نافرمانہ ہے تو مسلمان اگر آنا چاہے تو اس کو آنے دو، لیکن یہ بتا دو کہ جہاں بیٹھ کر میں دین کی بات کرتا ہوں اس جگہ پر اس کو شراب پینے کی اجازت نہیں، باہر کسی اور جگہ بیٹھ کر پی لے تو دے رہے. پتا تھا ایک دفعہ محبت کی آگ لگ جائے تو پتا چلے گا. اجازت ایسے نہیں دی جاتی، ہر کوئی نہیں دے سکتا کہ ہم کسی کو کہیں تو کر لیں. نہیں نہیں، یہ خاص اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے دل پر چوٹ لگ چکی ہے، ذرا چوٹ اور گہری ہوگی، کام بن جائے. آ گئے حضرت کی خدمت میں، حضرت سے دعا کرائی کہ پہلی دعا میں شراب کو چھوڑ دوں، شراب پینا چھوڑ دوں. دوسری دعا کرائی کہ میں سنت رسول رکھ لوں، ایک مٹھی داڑھی ہو جائے میری. اور تیسری دعا کرائی میں حج کرنے چلا جاؤں. چوتھی دعا کرائی میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. سبحان اللہ، کیا پیاری دعائی کرائی. آج آتے ہیں دعا کرانے کے لیے میرا کاروبار چمک جائے، میرے فلاں چیز چمک جائے. ٹھیک ہے، کاروبار کے لیے دعا کرنا منع نہیں، جائز کاروبار ہے، حلال کاروبار ہو کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو بڑی اہم دعائیں کرا لی. حضرت نے ہاتھ اٹھا دی اور ایک اللہ والے کے ہاتھ اٹھ جائے تو کام بن جاتا ہے. اخلاص سے اٹھ گیا، کام بن گیا. شراب چھوڑ دی، شراب پینا چھوڑ دی، اور جب چھوڑی بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ بس اب مرنے کے قریب ہو گئے. آل انڈیا کے شاعر تھے، اس لیے ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا اور جا کر انہوں نے پورا جائزہ لیا، ان کی طبیعت دیکھی ہر قسم کی. کہا کہ خواجہ صاحب اب تو آپ کو پینی پڑے گی، اگر نہیں پی تو مر جائیں گے آپ آل انڈیا شاعر ہیں، آپ ہمارا اثاثہ ہے، اس لیے آپ پی لو. اب پوچھیں گے آپ کو اجازت بھی ہو سکتا ہے مل جائے کہ آپ کی کیفیت وہ ہے. خواجہ صاحب نے عجیب جواب دیا. فرمایا کہ اگر میں پیتا رہا پھر کیا ہوگا؟ کہ یہی 5-7 سال اور جی لوگے، ورنہ کا موت آ جائے گی. عجیب جواب دیا. یہ ہوتا ہے عاشقوں کا جواب، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، یہ ہمیں سامنے رکھنا ہے. فرمایا اسی حالت میں جگر کو موت آ جائے پسند کرتا ہے کہ جائے کہ 7 سال تک جیتا رہے، اس لیے کہ اب جو موت آئے گی اللہ کے رحمت کے سائے میں موت آئے گی، اور کل جو 7 سال بعد آئے گی وہ اللہ کی نافرمانی میں آئے گی. اور میں پسند نہیں کرتا کہ نافرمانی کی حالت میں جاؤں، میں اسی حالت میں رب کے سامنے جانا پسند کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے جب بندہ توبہ کر کے اللہ کا پیارا بن جائے، یہ دل کی اس کی کیفیت بن جاتی ہے کہ پھر جان جاتی ہے چلی جائے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے کچھ نہ پوچھا انجام پر. میرے حضرت فرماتے تھے اللہ جان نہیں لیتے گناہ چھوڑنے پر، اللہ جان نہیں لیتے جو اپنے آپ کو اس طرح تیار کر دیتا ہے چاہے میری جان چلی جائے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. فرمایا اللہ اس کو 100 اور جانیں عطا فرماتے ہیں اور ہمت ادا کرتے ہیں اس کو. تو ایسا دل میں اندر ہو. تو شراب چھوڑ دی، بہت عرصہ جیے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑا عرصہ زندہ رکھا، چہرے پر سنت رسول بھی سجا لی، حج بھی کر کے آ گئے. کہ 3 دعائیں تو میں نے دیکھ لی ہیں، اللہ چوتھی دعا بھی قبول کر لے گا، ایمان پر خاتمہ ہو جائے. تو میں بتا رہا تھا حضرت مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک چور آیا.
اور کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. حضرت کے بیان میں بیٹھا دل میں ہوتا. ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہے نا، جو بھی مسلمان ذکر نصیحت کیجئے. کیوں نصیحت کیجئے؟ اس لیے کہ نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. دل کے اندر چوٹ تو لگی ہوئی ہے نا ایک ازل سے، وہ جو چوٹ لگی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا مزید اس کو آگ دکھانے کی ضرورت ہے. جب انسان کسی نیک مجلس میں جاتا ہے دل میں خیال آتا ہے. یہ جو دل میں خیال آیا نا، یہ بڑی زبردست چیز آئی. یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ دل میں عطا فرما دی. اگر نماز چھوٹ گئی اور دل میں غم پیدا ہو گیا، بڑی نعمت ہے. الحمدللہ الحمدللہ کہنا چاہیے. غم ہو رہا ہے، کوئی گناہ ہو گیا دل میں غم ہو رہا ہے، الحمدللہ نعمت ہے. ورنہ بندہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہ ہو، اسی طرح نعوذ باللہ دنیا سے ہی چلا جائے گا. نعوذ باللہ. تو حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، بیعت ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت پوچھا کرتے تھے کام کیا ہے؟ فرمایا کام کیا ہے؟ کہ چوری کرتا ہوں، یہ کام ہے میرا. فرمایا توبہ کے لیے شرط ہے، توبہ کے لیے دل میں ندامت آ گئی، گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ پختہ کر لیا، یہ تو ہو گئی ہے. لیکن جن لوگوں کا حق لے کر آئے، جو چوری کیا تم نے، ان کو پیسہ واپس لوٹاؤ. جس کا جتنا پیسہ ہے واپس لوٹاؤ. جب تک لوٹاؤ گے نہیں کام نہیں ہوگا. کہا کہ حضرت اگر میں ان کے پاس واپس گیا، پکڑ کے مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے، جیل میں جانا پڑے گا. عجیب جواب دیا. میں دنیا کی جیل میں جانا پڑے چلے جاؤ، آخرت کی جیل میں نہیں جانا پڑے گا. آخرت کی جیل کا عذاب کوئی نہیں سہ سکتا. وہاں کی جیل کی بڑی سختی. بس دل پہ بات لگ گئی. فرمایا صاحب ایک مشورہ دیتا ہوں تم کہ جاؤ جن لوگوں کی چوری کی ان کے پاس جاؤ، جا کر بتاؤ کہ مجھ سے چوری ہو گئی تھی، میں توبہ طائب ہو رہا ہوں، اور اب یا تو پیسے لے لو یا معاف کر دو. ایک بات نہیں تو مجھے اپنے ہاں مزدور رکھ لو، میں تمہارے گھر کے کام کروں گا نوکر بن کر، اور اس کی میری مزدوری مقرر کر دو. مزدوری مقرر کر دی، مہینے کے اندر جو مزدوری ملے گی وہ تم اپنے پاس ہی رکھ لینا. اس طرح جب 3-4 مہینے میں تمہاری مزدوری پوری ہو جائے، پیسے پورے ہو جائیں تو پھر میں چلا جاؤں. چلا گیا. اب جس کے پاس گیا، ہر ایک کے پاس گیا، ان کو جا کر کہا کہ چوری کی تھی تو میں اس لیے آیا. ہر آدمی کہہ رہے یہ چور واپس کیسے آ گیا؟ کہ کیا بات ہے؟ کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا بننا چاہتا ہوں. جب انسان قدم بڑھا جائے اللہ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ نے سب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا. انہوں نے کہا جا ہم نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے تجھے معاف کیا، جا معاف کیا. جس کے پاس گیا سب نے معاف کر دیا. ایک ہندو کے پاس جا کے پھنس گیا، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، کہ تیری چوری کی تھی. تو اس نے کہا معافی شافی تو نہیں ہے، میرا کام کرنا پڑے گا. کام کیا ہے؟ کہ فلاں جگہ میرا کھیت ہے اور کھیت پر ریت کا ٹیلا ہے. جیسے ہوتا ہے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، کچھ کھیت صاف ہوتے ہیں، کچھ کھیتوں میں ریت ہے. اب ظاہر ہے وہاں کام نہیں ہو سکتا، وہ ریت ایک طرف کریں گے، اس کو اس قابل بنائیں گے، کاش کے قابل بنائیں گے تب ہوگا. تو کہا وہ جو ریت ہے وہ تو وہاں سے جب ایک طرف کر دے گا، اٹھا کر فلاں جگہ پر منتقل کر دے گا تو پھر تیری معافی ہوگی، ورنہ نہیں. میری یہ شرط ہے. اب آدمی یہ سنے وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے. ہم جیسا سنے گا ڈھیر ہو جائے گا، نہیں کام بن سکتا بھائی، یہی کام چلاتے رہو. نعوذ باللہ. لیکن جو سچی توبہ کے ارادے سے نکلے، ہمت کر لے، اللہ کام بنا دیتے. ہم سوچتے ہیں اپنے ذہن سے یہ کام نہیں بن سکتا، لیکن کبھی یہ بھی سوچا رب کے در پر آ کر مانگوں تو صحیح، اللہ کر دیں گے یہ کام، اللہ کر دیں گے. بعض اب نوجوان ایسے، وہ جب بتایا گیا کہ شادی سنت کے مطابق کرو گا جی، مانیں گے نہیں گھر والے. ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے، آپ اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے مانگو، اللہ منوائیں گے انشاءاللہ. اور ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے میں نے دیکھے اپنی زندگی میں الحمدللہ واقعات. اللہ نے کوئی ایسی ترتیب بنائی، سنت کے مطابق سادگی سے الحمدللہ شادی ہوئی. کر کے تو دیکھے. ہم تو یہی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ ہماری نظر اپنے اوپر ہے، میں کرنے والا ہوں، میں نہیں کرنے والا. اللہ کی ذات کام بنانے والی ہے. نظر رب پر رکھو، اللہ کی طرف رکھو. کون سا کام ہے جو رب کے در سے نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کے در سے نہیں ہوتا؟ ذرا وہاں آ کر سچی نیت سے مانگ کر تو دیکھو. ادھر مانگنے کی دیر ہے، ادھر رب تعالیٰ کی طرف سے عطا میں دیر نہیں ہے. مانگ کر دیکھ. یہ جس کے دل میں یقین آ گیا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ ہمارے دل میں یقین نہیں بیٹھتا. ہم جب دعا کرتے ہیں نا، وہ بھی ڈھیلے ڈالے انداز میں کرتے ہیں کہ چلو قبول ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح. نہ فرض نماز کے بعد بھی ہماری دعا میں یہی حال ہوتا، پتہ نہیں کیا مانگا، ادھر منہ پر ہاتھ پھیرا اور نکل لیے چلو. عورتیں بھی گھر میں ادھر دعا ہو رہی ہے، ادھر دائیں دیکھ رہی ہو، ذرا دیکھ لینا کچن کے اندر بلی تو نہیں چلی گئی، وہ ذرا دیکھنا میں نے وہ چولہے کے اوپر دودھ رکھا تھا وہ جل تو نہیں گیا، ابل تو نہیں گیا. وہ دعا مانگ رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ دائیں بائیں کے چکر کیا ہے؟ دعا کے اندر تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ میں کس خالق اور مالک اور حکم الحاکمین کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے. ہاں، دنیا کے اندر کسی تھانے دار کے سامنے جا کر بیٹھے گا تو دائیں بائیں کا خیال آئے گا کیا؟ کسی فوجی کے سامنے جا کر بیٹھے دائیں بائیں کا خیال آئے گا؟
دنیا والوں کی یہ کیفیت ہے، رب کے سامنے معمولی بات ہے کیا؟ اللہ کے سامنے آپ اٹھائے، کسی دنیا والے کے سامنے نہیں اٹھائے. وہ رب تعالیٰ متوجہ ہے، صرف ہماری توجہ کی دیر ہے، ہمارے مانگنے کی دیر ہے، ہماری اللہ کی طرف سچا دل کرنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھو رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات اور عطائیں کیسے ہوتی ہیں. کرنے کی دیر. اللہ ایسا کام بناتے ماموں گمان میں بھی نہیں آتا. اللہ کا اعلان ہے مانگو تم مانگ کر دیکھو رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک کام بناتے ہیں. یہ اسی سے آپ سمجھ، ایک کسی نے بہت زیادہ اس پر باتیں تمہارا یہ آ گیا، رب کے مایوس نہیں ہوا کہ اس نے لمبا چوڑا کام بتا دیا. نہیں، اس نے کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، چلو چھوڑو. تب میرے بس کی بات نہیں، اللہ سے منظوری کراتا ہوں. رب کے در پر آ گیا، رات ساری روتا رہا، رب کے سامنے دعائیں کرتا رہا، یا اللہ میں آپ کا پیارا بننا چاہ رہا ہوں. یہ ایک مشکل آ گئی، یہ ایک پریشانی آ گئی، آپ اس کو حل فرما دیجئے، آپ حل کرنے پر قادر ہیں. مانگا، اور جب یقین سے مانگا، اللہ نے راتوں رات بہت تیز آندھی چلائی. اتنی تیز آندھی اس علاقے میں چلی جس میں اس کا وہ کھیت تھا کہ راتوں رات ریت اڑ کر وہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو گئی. اگر دیکھا ہم نے ریگستانوں میں ایسا ہوتا ہے، ریگستان میں کبھی راستہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جب آندھیاں چلتی ہیں تو پھر ریت کے ٹیلے اڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاتے، وہ جگہ صاف ہو جاتی، وہ ٹیلا کسی اور جگہ، وہ ٹیلا کسی اور جگہ. اگر دیکھا ہو ایسا ہوتا ہے، پڑھے پتہ چلے گا. راتوں رات ختم. یہ ادھر مانگ رہا ہے، ہاں ادھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رکھے. ادھر جب اس نے ہاتھ اٹھائے ادھر سے رب تعالیٰ کی نوازشات شروع ہو گئی. ہاں، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. وہ رب ایسا ہے، کام بنا دیتے فوراً. تو صبح اٹھ کر گیا ہمت کر کے کہ چلو کرنا تو ہے، میں سچی توبہ کے ارادے سے نکلا. اس کو ہندو کو کہا چلو لے کر بتاؤ کہاں ہے تمہارا کھیت. وہ لے کر گیا، وہاں جا کر دیکھا تو کھیت میں کوئی ریت ویت ہی نہیں. کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب پیمائش کی، ادھر سے بھی پیمائش کی، ادھر سے بھی، یہ اس کی زمین ہے، یہ اس کی زمین ہے، اس کے درمیان میں میری زمین تھی، یہی زمین ہے. وہ کدھر گیا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آئی. یہ ہندو کو کیا پتا رب تعالیٰ کی طرف سے کیا عطائیں اور کیا کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. تو کہا جا معاف کر دیا، بس تیرا یہ کام لینا تھا یہ ہو گیا، بس میں نے تو یہ معاف کر دیا. واپس آ گیا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خدمت میں کہ جی میں یہ سارے کام کر کے آیا، یہ رپورٹ ہے. فرمایا چلو اب توبہ کر لو. توبہ کرائی. توبہ کرنے کے بعد حضرت وہی سننا مولانا شاہ الاقصی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ چور اس وقت ایسا اللہ کا ولی ہے جو اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے وہ بھی اللہ کا ولی بن کر چلا جاتا ہے. یہ کوئی لمبے پچھلے زمانوں کے واقعات نہیں ہیں، یہ قریب کے زمانے کے بعد. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسا کام بنا دیتے کہ اس کے وام و گمان پہ بھی نہیں آتا. رب تعالیٰ کی طرف سے عطاؤں میں کمی نہیں ہے، بندے کی طرف سے دیر ہے، بندہ کمی کرتا ہے، بندہ رب تعالیٰ کی طرف نہیں آتا. اس لیے ہمارا کام ہے سچی توبہ کرنا، ہمارا کام ہے اللہ سے معافی مانگنا، ہمارا کام مانگتے رہنا ہے. ضرور ایک دن کام بن جائے گا. کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر. تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا، یعنی صدا لگائے جا. تیرا کام ہے صدا لگاتے رہنا، تیرا کام ہے ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہنا، رب کو پکارتے رہنا. وہ در کھولیں گے یقیناً، ایک دن ضرور کھلے گا اور تمہیں اپنا پیارا بنا لیا جائے گا. ان کی دیر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، لامحدود خزانوں سے بہت کچھ ملے گا. ایسا ملے گا ہمارے پاس اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جو رب تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری یہ دور اس وقت کا اہم دور ہے جو ہمیں رب تعالیٰ سے دور کیا جا رہا ہے. یہ زمانہ ہر طرف سے ہمارے ایمان پر، ہمارے اعمال پر حملہ ہو رہا ہے، ہماری حیا پر حملہ ہو رہا ہے، ہر چیز پر حملہ ہے ہماری. یہ جتنا نیٹ عام ہو گیا ہے، جتنا ہاتھوں میں موبائل اور یہ ڈیوائسز آ گئی ہیں، اتنا ہی ہمارے ایمانوں پر حملے زیادہ ہو گئے ہیں. اب اپنے ایمان کو بچا کر جو قبر میں لے جائے گا اس سے بڑا دنیا کے اندر نیک وقت انسان کوئی نہیں. تو اللہ نے موقع دیا ہے. اچھا کوئی سمجھے کہ یہ تو دنیا کے مزے چھوٹ جائیں گے، نہیں چھوٹیں گے. دنیا کے مزے چھوٹ جائیں گے. یہ دنیا کے مزے کیا ہوتے ہیں؟ اس مزے کا کیا ہے؟ میرے مرشد اللہ فرماتے تھے سیب کے اندر مزہ کس نے پیدا کیا، امرود میں مزہ کس نے پیدا کیا، بریانی میں مزہ کس نے پیدا کیا، کباب میں مزہ کس نے پیدا کیا، یہ دنیا کی تمام چیزوں میں مزہ کس نے پیدا کیا. جو مزے کا خالق ہے جب وہ کسی کے دل میں آتا ہے تو دنیا کے تمام مزوں کو اپنے نام کے کیپسول میں ڈال کر دل میں عطا فرما دیتا ہے. ہر وقت وہ مزے میں رہتا ہے، ہر وقت کہیں بھی ہو، وہ چاہے بیوی بچوں میں بیٹھا ہو، وہ خاتون چاہے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہو، اپنے بچوں میں بیٹھی ہو، وہ بندہ چاہے باہر ہو کمانے کے لیے نکلا ہے لیکن ہر وقت مست رہتا ہے کیونکہ اس کے دل میں مولا موجود ہے.
لے کر تو دیکھیں آگے بڑھ کر تو دیکھیں ہم کیوں اس سے ڈر رہے ہیں؟ کرتا رہنا ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے گناہ نہیں چھوٹ رہے, ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں, ہم ایسی دوستی ہم نے بڑھا لی کہ ہم نہیں چھوٹ پا رہے, تو اللہ کو بھی تو نہ چھوڑے نا, رب کو بھی تو نہ چھوڑے. اللہ کے در پر آتے رہے, بار بار سر جھکاتے رہے, بار بار رب کے سامنے آ کر آہوزاری, اشک باری, بے قراری دکھاتے رہے. ضرور اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی یاری نصیب فرمائیں گے, ضرور ان کا کرم ہوگا, ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا کر چھوڑیں گے. اس لیے یہ اعلان ہے ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. یہ اللہ کا اعلان ہے, توبہ کر لیا اور نیک اعمال شروع کر دیے, زندگی کو بدل دیا, گناہوں کی بجائے نیکی کی طرف آ گیا. پہلے وہ گندگیوں کی طرف جاتا تھا, اب رب کی طرف آنا شروع ہو گیا, اب نمازوں کی طرف آنا شروع ہو گیا, اب اس کی زندگی میں نمازیں آ گئی, اب ایسا ایسا نمازوں پر آ رہا ہے, 1 2 3 4 5 اس طرح ایسا ایسا چلتے چلتے نمازوں پر آ گیا, تلاوت پر آ گیا, تسبیحات پر آ گیا, اب گناہوں کو چھوڑنے لگ گیا. ایسا ایسا ایک دن ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جائے گا, ضرور پہنچ جائے. ہم اپنا ارادہ تو کریں نا, اس لیے ہم نے ہر ساتھ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنا. گناہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے, ان سے گناہ نہیں ہو سکتے, ہر بندے سے گناہ ہو سکتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین محفوظ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انسان, اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں, کوئی بھی ہر ایک سے گناہ ہو سکتا ہے. یہ نفس جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا, یہ ہمارا دشمن ہے, یہ ہمارا دشمن, یہ کسی وقت بھی حملہ کرتا ہے. علامہ رومی رحمہ اللہ نے فرمایا ایک چرواہا گیا جنگل کے اندر لکڑیاں کاٹنے کے لیے, سردی کا زمانہ تھا, ایک لمبا اژدہا وہاں پڑا ہوا, وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر کر ایسے بے سود ہو گیا, حرکت برکت ہی نہیں کر رہا تھا. اس نے اپنی شیخی بگاڑی, شیخی بگاڑنے کے لیے کہ دیکھو میں گاؤں میں لے کر جاتا ہوں, دیکھو لوگوں کو بتاتا ہوں کتنا بڑا اژدہا میں مار کے لایا. کھینچ کر لے گیا اس کو بستی میں, لوگ جمع ہو گئے کہ دیکھو میں کتنا بہادر انسان ہوں کہ مار کے آیا ہوں. وہ جیسے جیسے سورج اوپر ہونے لگا, دھوپ نکلی, تو اس اژدہے پر وہ سورج کی روشنی پڑنے لگی, اس کو گرمی ملی. جیسے جیسے گرمی ملنا شروع ہوئی اس نے حرکت شروع کی. پہلے تھوڑی, جب زیادہ حرکت کی تو سب سے پہلے بھاگنے والا یہی چرواہا تھا جو شیخی بگاڑا تھا, مار کے آیا. سب رفو چکر ہو گئے. فرمایا ہمارے نفس کی مثال یہی ہے, جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے, بظاہر ایسا لگتا ہے نفس مردہ ہو گیا, مردہ نہیں, جیتا ہے. کسی وقت بھی اس کو کہیں سے گناہ کی گرمی لگ گئی, یہ دوبارہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نفس کے اندر جو گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں, ایسا کوئی نہیں دنیا کے اندر جس کے دل میں گناہ کا تقاضا ہی پیدا نہ ہو. انبیاء کے علاوہ, یا عرض کر رہا ہوں انبیاء کے علاوہ دل میں گناہ کا تقاضا ہی نہ ہو. تقاضا پیدا ہوگا, یہی تقاضا تو کام کرتا ہے. دنیا کے اندر آگ لگانے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ آج کل گیس ہے. پہلے کیا استعمال ہوتا ہے؟ لکڑی استعمال ہوتی تھی. وہ لکڑی ہوگی تو چولہے کے اندر آگ لگے گی. دل میں اللہ کی محبت کی آگ روشن کرنے کے لیے یہ جو گناہوں کے تقاضے ہیں یہ دل میں رکھے ہیں, ان گناہوں کے تقاضوں کو آگ لگا دو, ان گناہوں کے تقاضوں کو آگ لگا دو. اللہ کے ذکر کا پانی دل کو دے دو, پھر دیکھو دل میں اللہ کی محبت کا چراغ کیسے روشن ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل میں محبت ہے. ان کو مٹانے سے, ان کے اوپر عمل نہ کرنے سے پھر بنتا ہے. حسرتیں پامال ہوں یا آرزویں خاک ہو, آرزویں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. حسرتیں کتنی بھی ہیں, آرزویں کتنی بھی ہیں, یہ آج کل ہماری مصیبت ہے. میں اپنی حسرت پوری کرنا, کون سی حسرت؟ یہ حسرت جتنی بھی ہے نا, یہ جتنی آرزو ہے, یہ ساری دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی, بڑے بڑے بادشاہوں کی بھی نہیں ہوتی. یہ حسرت اور آرزو جنت میں جا کے پوری ہوگی انشاءاللہ. جتنی حسرت آرزو رکھ لو اپنے دل میں, یہاں رب تعالیٰ کو راضی کرے. بس اپنی خواہشات, اپنی تمنا, اپنے جذبات, یہ سب کچھ یہاں اللہ کے لیے مار دیں, دفنا دیں. جب ان کو مار دیں گے تب جا کر دل میں اللہ کی محبت کا سورج شروع ہوگا انشاءاللہ. تب جا کر شروع ہوگا جب انسان اپنے دل کو یہ تمناؤں کا غلب ہوتا ہے, ہاں, تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں سورج آئے گا. دنیا کے اندر جب افق پر سرخی آتی ہے تب سورج شروع ہوتا ہے, علامت ہوتی ہے. جب دل کے چاروں افق میں سرخی آئے گی, کس کی؟ خواہشات کو دبانے کی. دل میں خواہش آئی نامحرم کو دیکھو, دل میں خواہش آئی گانا سنوں, دل میں خواہش آئی کہ یوٹیوب پر گندگی دیکھوں, میں فیس بک پر گندگی کی طرف چلے جاؤں, ہاں, غلط طرف چلا جاؤں. وہ خواہشات کو مارتا گیا. دل کے اندر جب چاروں افق میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے, سرخی پیدا ہو جاتی ہے, تب دل میں اللہ کی محبت کا سورج نکل جاتا ہے. اور جب اللہ کے دل میں اللہ کی محبت کا سورج شروع ہوگا تو پھر دنیا میں اس کو کچھ کوئی نظر نہیں آئے گا, ہر جگہ اللہ کا جلوہ ہی نظر آئے گا. ہر طرف اس کو نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس وجہ سے ہماری ضرورت ہے استغفار اور توبہ. اللہ سے مانگتے رہنا. اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا استغفار کرتے رہے, روزانہ 300 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
اور شیطان کے حملے ہو رہے ہیں، دل میں آ رہے ہیں وسوسے گناہوں کے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لو. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لو. 2 آیتیں ہیں، فرمایا ان کو پڑھ لو. رحمان کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، شیطان کے پاس اس کا توڑ نہیں ہے. رحمان کا بتایا ہوا وظیفہ، اس پر یقین کرتے. ڈاکٹر کی دوائی پر یقین ہے، رب کے قرآن پر اس سے بڑھ کر یقین ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اس سے بڑھ کر یقین ہو. کام بنے گا، ایسا بنے گا کہ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے رب تعالیٰ کیا کام بناتے. اس کو جس نے پڑھا، جس نے معمول بنایا، الحمدللہ حفاظت ہوتی رہی، شیطان سے حفاظت ہو رہی. کبھی اگر اس نے پٹک دیا، اس سے تو لڑائی چل رہی ہے، کبھی پٹک دیا تو توبہ کا الحمدللہ مرہم موجود ہے، فوراً توبہ کا مرہم استعمال کرے، رب کے در پر آ کر گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے دوبارہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنا دیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، آپ کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں. صبح سے شام تک سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم آپ کی نعمتوں میں نہا رہے ہیں، پھر بھی آپ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہے. یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ بالغ ہونے کے بعد سے اب تک ہم جو کچھ آپ کی نافرمانیاں کر چکے، جان بوجھ کر بھول کر، ہمارے علم میں یہ نہیں ہے، تنہائیوں میں کی، لوگوں کے سامنے کی، یا اللہ جو بھی ہم سب سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول و مقبول فرما دے. دل کو کر دے پاک سب اغیار سے، سینہ بھر دے تو میرا انوار سے. دل کو کر دے پاک سب اغیار سے، سینہ بھر دے تو میرا انوار سے. تو جو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، تو جو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید. سن میرے مولا میری فریاد کو، سن میرے مولا میری فریاد کو، آ میرے مولا میری امداد کو. سن میرے مولا میری فریاد کو، آ میرے مالک میری امداد کو. دین داروں کی سی ہے صورت میری، کر دے یا رب ویسی سیرت میری. مولا کریم اے الہ العالمین، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے، اے مانگنے والوں کو دینے والے، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ، اے ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرنے والے اللہ، جس کو محبوب ہے معاف کرنا. اللہم انک عفو، آپ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ کو معاف کرنا پسندیدہ ہے. مولا کریم آپ کے اس پسندیدہ عمل کو ہم مانگ رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہماری گردنیں جھکی ہوئی، دلوں کے اندر ندامت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. ربا اے الہ العالمین، اے یا ذا الجلال والاکرام، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لے. اے بے قراروں کو قرار دینے والے، ہمارے دلوں کو بھی قرار و سکون عطا فرما دیجئے. اے مولا کریم یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. محرومی کا لفظ ہم سب کی زندگیوں سے نکال دیجئے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں. جب قرآن سنتے ہیں، جب آپ کے محبوب کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے ہم بھی آپ کے پیارے
بنے. یا اللہ نفس و شیطان یا اللہ معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے. اے اللہ آپ کی ذات سب سے بڑی, آپ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے. یا اللہ آپ کی طاقت سب سے بڑی. یا اللہ نفس و دشمن, نفس و شیطان اور تمام دشمنوں سے ہماری جان چھڑوا کر یا اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ چپکا لیجیے. مولا جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو اپنے ساتھ چپکا لیتی, اگر بچے کو کوئی دشمن کھینچنا چاہے وہ اپنی ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ ماں مجھے دشمن کھینچ رہا ہے, مجھے بچا لے. ماں اپنی جان وار دیتی ہے, اپنے بچے کو بچاتی ہے. مولا کریم لا الہ الا العالمین, آج نفس و شیطان ہمیں کھینچے ہوئے اپنی طرف. ربا ہم آپ کے بندہ چاہے, ہمیں ان تمام جتنی بھی گمراہ کن ایجنسیاں, جتنے بھی گمراہ کن لوگ, جتنی بھی گمراہ کن چیزیں, یا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے دل کی حفاظت فرما دے. مولا کریم موبائل کی گندگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ان چیزوں کو ہمارے دل سے نکال کر پھینک دیجیے. ربا اپنی اشد محبت عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں قرآن کی محبت دے دے. ربا جو وقت ہم ان گندگیوں کے اندر گزارتے ہیں اس وقت کو اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اپنے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما. ربا اب تو دل سخت ہو گیا, اس کو رونا نہیں آتا, اس دل کے اوپر گناہوں کے داغ لگ گئے. اے اللہ, اے الہ العالمین, آپ تو ہر چیز پر قادر, آپ تو ہر چیز پر قادر. ربا ہمارے ان دل کے داغوں کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی رحمت کے اولوں سے, اپنی رحمت کے ٹھنڈے پانی سے دھو دیجیے. مولا کریم ہمارے دل کے اندر جو گناہوں کی وجہ سے آگ لگی ہوئی ہے یا اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا کر اس آگ کو بجھا کر اس دل کے اندر ٹھنڈک پیدا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین ہمارا دل غم پروف بنا دیجیے. یا اللہ صرف اس میں آپ کی سب سے بڑھ کر ذات ہو, دنیا نہ ہو. مولا کریم سب سے اشد محبت آپ کی ہو, دنیا کی اشد محبت نہ ہو. مولا کریم ہمیں اپنی ایسی محبت دے دے کہ ہم آپ کا حق پورے طریقے سے ادا کر سکے. ربا اے الہ العالمین ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے, فرما برداری کی طرف لے آئیے. جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. یا اللہ اپنے حبیب محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے یا اللہ ان کے صدقے یا اللہ ہم سب کی, تمام مردوں اور عورتوں کی اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یہ حالات جو آ رہے ہیں اے الہ العالمین ہماری نظر آپ کی ذات پر ہے. یا اللہ ہماری نظر آپ کی ذات پر ہے, ہم آپ کے ہی ہیں, آپ ہی کے رہیں گے انشاءاللہ. یا اللہ آپ نے کرم نوازی فرمائی, ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا. یہ آپ کی کرم نوازی, آپ نے اپنے سے اب تک جوڑے رکھا, یہ آپ کی کرم نوازی. یا اللہ ہم آپ کے محبوب کے امتی ہیں, آپ کے محبوب کے چاہنے والے, حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے والے. ہم آپ کے رب غیر نہیں ہیں, ہم نے حق نہیں ادا کیا, ہمیں پتہ ہے, ہم نے نالائکیوں کی انتہا کر رکھی ہے. یا ذل جلال والاکرام, لیکن جائے تو جائے کہاں؟ ایک آپ ہی کا در ہے, ایک آپ ہی کا در ہے. اسی در پہ اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں آپ پر پورا یقین ہے کہ آپ ہمیں اپنا بنائیں گے. یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا حکم الحاکمین, ہماری نالائکیوں کی وجہ سے جو ہمارے اوپر نحوستیں, جو ہمارے کاروبار, ہماری معیشت, ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں, جو کچھ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, ربا سب گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت کی بارشیں برسا دیجیے, پوری امت پر رحمت کی بارش برسا دیجیے. یا اللہ آپ کے ہاں کیا دیر ہے, آپ کے ہاں کوئی دیر نہیں, آپ تو کن فرمائے سارے کام بن جاتے. یا اللہ اگر سارے لوگ بھی آپ کے پیارے بن گئے, آپ کے خزانے میں ذرا برابر کمی آنے والی نہیں ہے. ہم اسی خزانے سے آپ سے فریاد کرتے ہیں جو آپ نے اپنے پیاروں کو دریا کے دریا, سمندر کے سمندر اور نہ جانے کتنی بڑی بڑے ان کو اپنے درد دل اور اپنی محبتیں عطا فرما رکھی, اس کا ایک ذرا ہمیں بھی عطا فرما دیں, ہمیں بھی عطا فرما. محروم نہ کیجیے, محروم نہ کیجیے گا رب, محروم نہ کیجیے. محرومی کا لفظ زندگیوں سے نکال دیجیے. یا اللہ یا الہ العالمین یا رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے, ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دیجیے, ہماری قیامت تک آنے والے نسلوں کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما دے. یا اللہ خاتمہ ایمان نصیب فرما دے. یا اللہ اگرچہ منہ نہیں پھر بھی آپ سے مانگتے, اپنی فرما برداری کی حالت میں ہمیں موت دیجیے گا ربا.
یا اللہ اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دیجیے یا اللہ یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا اللہ میں ایسا ایمان عطا فرما دے یا اللہ ایسا ایمان اور یقین عطا فرما دے ہماری نظر آپ سے ہٹ نہ سکے، ہم یا اللہ آپ کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ مولا کریم جس طرح اب تک آپ نے ہمیں اپنی نعمتوں میں رکھا یا اللہ شکر کے مواقع ایسے زیادہ سے زیادہ عطا فرما یا اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں یا اللہ، ہم جو مصائب اور تکلیف آئے ان میں سے کامیاب ہو جائے، کمزور ہے یا اللہ، کمزور ہے یا اللہ معیشت کے اعتبار سے پوری امت پریشان ہے یا اللہ، مسلمان پریشان ہے یا اللہ، گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، حالات کے اعتبار سے پریشان ہے۔ ربا آپ تو کرم نوازی فرمانے والے ہیں، آپ تو مہربانی فرمانے والے ہیں، آپ تو نالائقوں کو بھی لائق بنا دیتے ہیں، آپ تو کریم ہے نا، کریم ہے، آپ کی ذات کریم ہے یا اللہ، آپ نالائقوں کو لائق بنا دیتے، ہم سب نالائقوں کو لائق بنا دیجیے، مولا لائق بنا دیجیے یا اللہ، اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، دلوں سے بغض، کینہ، حسد، تکبر، جتنی بیماریاں سب نکال دیجیے، دل کے اندر اپنی محبت پیدا فرما دے، اخلاص پیدا فرما دے یا الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، شکر پیدا فرما دے۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ مولا کریم ہماری سب سے بڑی ترجیح اپنی رضا بنا دیجیے یا اللہ، ہم سب سے مقدم آپ کی ذات کو رکھیں، آپ کے قرآن کو رکھیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو رکھیں یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب کی سچا غلام بنا دیجیے، سچا عاشق بنا دیجیے یا اللہ، ہماری صورت اور سیرت ان جیسی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، اب تو یا اللہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی آخرت کی فکر پیدا فرما دے۔ اب تو یا رب آخرت کی فکر ہو، دل میں تیری یاد، لب پہ ذکر ہو۔ مولا کریم ایسی زبان دے دے جس میں تیرا ذکر رہے یا اللہ، دل میں تیرا خیال رہے، تیری یاد رہے یا اللہ، گندے خیالات کی بجائے یا اللہ اپنا خیال، اپنی محبت، اپنی یاد ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنے ساتھی موجود ہیں مجھ سمیت یا اللہ، جتنی خواتین موجود ہیں یا اللہ، سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب پوری فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں ان کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے۔ بھائی عبداللطیف کے گھر میں جو ہے وہ ایک معاملہ ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ عدنان بھائی کی والدہ علیل ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما دے۔ سعید بھائی کی والدہ بھی علیل ہیں، جمیل بھائی بھی علیل ہیں، ایک اور ساتھی ہمارے علیل ہیں، اور جمیل فروٹ والے بھی علیل ہیں یا اللہ، ان سب کو یا اللہ مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما۔ جتنے بھی مسجد میں موجود ہیں ساتھی، جتنی بھی خواتین مدرسے موجود ہیں، ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، کہیں بھی بیمار ہے یا اللہ، سب کو پہلے سے بڑھ کر مکمل صحت نصیب فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین، اپنی صحت کو یا اللہ، اس صحت کو اپنی رضامندی میں یا اللہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جوانوں کو اپنی جوانیاں یا اللہ اپنی رضا پر لٹانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، بوڑھوں کو اپنا بڑھاپا اپنے اوپر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بھی کسی بھی حالت میں یا اللہ اپنی بارگاہ میں بس قبول کر لے یا اللہ، قبول فرما لے یا اللہ، قبول فرما لے یا اللہ، دھمکاری ہے مت یا اللہ، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے۔ مولا ہے الہ العالمین، بس ہم آپ کا بننا چاہ رہے ہیں یا اللہ، کام سے پکڑ کر ہمیں کھینچ لیجیے، جذب فرما لیجیے۔ مولا آپ نے اعلان فرمایا، جس کو چاہتا ہوں جذب کر لیتا ہوں یا اللہ، آپ نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو جذب کیا یا اللہ، ہمیں بھی جذب فرما لے یا اللہ، ہمیں بھی جذب فرما لے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین یا مالک الملک، ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما، ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام، جتنی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ جن جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔
اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا اللہ روزانہ ہمارے گناہ کم کر دیجیے، نیکیاں بڑھا دیجیے. یا اللہ گناہ کم کر دیجیے، نیکیاں بڑھا دیجیے. یا اللہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك.